ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال بعد السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین، آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات بمائے دیگر صحابہ کرام کے پیش کرنے لگا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں چھوٹے بچوں تک اپنی بات کو پہنچا دوں گا. اللہ کریم نے یہ بات فرمائی،
السابقون الاولون من المہاجرین، وہ پہلے لوگ پہلے ہی ہیں، من المہاجرین والانصار، در آن حال کے وہ انصار میں سے ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں، یعنی قطع نظر اس بات کے کہ وہ آل ہجرت میں ان کا شمار ہوتا ہے یا آل نصرت میں ان کا شمار ہوتا ہے، مگر اولین میں ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ اولین گنتی کا لفظ ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے۔ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور انہوں نے ان کی پیروی اچھائی سے کی، یعنی صحابہ اور مہاجرین جو خدا تعالیٰ کے ترازو پر پورے اترے ہیں، ان معیاری لوگوں کی جو پیروی کرتا ہے، ان کے قدم بہ قدم چلتا ہے، تو وقت کے لیٹ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ البتہ جار کی عظمت کا ایک فاصلہ ہے کہ جن کا زمانہ ایمان، جن کا زمانہ ایجاد مشکل سے مشکل وقت میں اول وقت میں ہوا ہے، اس میں مشکلات زیادہ تھیں، اس لیے اس کا مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی کے ساتھ، مثلا آپ ہیں، میں ہوں، میرے ساتھ کے اور مسلمان کلمہ گو ہیں، یا آج سے 4 دن پہلے مسلمان گزر چکے ہیں جو صحابہ اور تابعین کے بعد تھے، لیکن انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کو اللہ تعالیٰ نے سابقین کہا، اولین کہا ہے، ان کی پیروی کی ہے۔ ان کو بتا دینا چاہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس مناسبت سے آج کی تاریخ کو ہم زمرہ اولیاء اللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ آج کے بعد قیامت تک اگر کچھ لوگ ایسے ہوں جو صحابہ کرام اور آل بیت اطہار کی پوری طرح جنہوں نے پیروی کی ہوگی، اگر ان کے مزاروں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے یا بول چال میں، جیسا حضرت غوث الثقلین ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، یا داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، یا امام ربانی مجد الافسانی شیخ احمد سندھی ہیں، یا خواجہ خواجگان سید سادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے اولیاء اللہ کے ساتھ ہم آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا چاہیں تو کوئی کہے یہ تو صحابہ کا ٹائٹل ہے، یہ صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا وہ بھی، ان سے بھی اللہ راضی ہے جنہوں نے ان کی پیروی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر اس زمرے میں شامل ہونا چاہے جن کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہتے ہیں، تو ان کو صحابہ اور آل بیت کی پیروی کرنی انتہائی ضروری ہے۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، نعمتیں تیار کی ہیں، اور ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس موقع پر ایک علم معانی کا قاعدہ، جب مبتدا اور خبر دونوں معرفے ہوں تو ان کا فائدہ حصر کا ہوتا ہے، جیسا کہ کہا نا السابقون السابقون، کہ پہلے لوگ ہی پہلے ہیں، اولئک المقربون، صرف وہی قریبی لوگ ہیں، باقی قریبی نہیں۔
صرف وہی قریبی ہے۔ یہ حصر کا ترجمہ ہے، یعنی سب سے قریبی ہونے کی نفی کر کے ان لوگوں کے اندر بند کر دیے، پھر یہی سے اور کوئی مقرب نہیں، یہی ہے۔ وہ پہلے لوگ ہی صرف پہلے لوگ ہیں، باقی لوگوں کو پہلے لوگ نہیں شمار کیے جائے گا۔ اور ان کی فہرست رب نے رکھ دی، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے اچھائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، جس سے ان کی نیت سچی تھی اور پیرو کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا۔ آئندہ بھی اگر کوئی اپنے اعمال میں پیروی کرتے وقت کوئی سیاسی مقصد اس کا نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو ان کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا۔ اور السابقون 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 الاولون کی تفسیر میں امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی چوٹی کے محدث ہے، 317 آپ کا سن وفات ہے۔ وہ اپنے وقت کے امام ابو حنیفہ شمار ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اقوال صحابہ بھی ہیں اور قرآن بھی ہے۔ معتبر قول کس کا ہوگا، قرآن کا یا راویوں کا؟ راویوں کا ایک طبقہ کہتا ہے سابقین سے مراد وہ ہے جنہوں نے کہ بیت المقدس شریف کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور بیت الحرام کی طرف بھی منہ کر کے بھی نماز پڑھی، دونوں قبلوں کی طرف جنہوں نے منہ کیا وہ سابقین ہیں۔ لیکن یہ اقوال مفسرین ہے، قرآن کی آیت نہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک میں حصہ لیا وہ صرف سابقین ہیں، مگر یہ بھی قول مفسرین ہے، قرآن مجید کی آیت نہیں ہے۔ لیکن اس پر امام ابو بکر جساس ہے، وہ ٹھٹھیرے تھے۔ یہ جو پیتل تانبے کے برتن بناتے ہیں نا، ان کو صفار کہتے ہیں عربی زبان میں، اور ان کو اردو میں ٹھٹھیرے کہتے ہیں۔ تو وہ ذات کے ٹھٹھیرے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت بڑی گرم جوشی سے کی ہے، اس لیے ان کا نام بڑے لوگوں میں بولتا ہے۔ وہ 3 اور 4 صدی کے مابین کا جو دور ہے اس میں ان کو اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ شمار کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی جو تفسیر ہے سورہ واقعہ، سورہ نمبر 55 آیت نمبر 12، فرماتے ہیں السابقون السابقون کہ پہلے لوگ ہی پہلے ہیں۔ پہلے لوگ سے کون مراد ہیں؟ کہا کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، وہ مرتبے میں بھی وہی پہلو ہے، کیونکہ فی الواقع عقل سلیم بھی اس کو مانگتی ہے۔ وہ وقت مشکل تھا جس وقت سرکار کو معاذ اللہ ثم والعیاذ باللہ کفار اپنی تاریخ باطنی کی وجہ سے وہ اپنے جیسا آدمی کہتے تھے یا جھوٹا معاذ اللہ کہتے تھے۔ اس وقت جنہوں نے ان کو نبی مانا وہ ترازو پہ چڑھ کے تولے گئے، انہوں نے مشکل ترین حالات میں کلمہ پڑھا ہے، اس لیے وہی سبقت کرنے والے، ان کے سوا سبقت کرنے والا کوئی نہیں۔ امام ابو بکر جساس اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں السابقون مبتدا ہے، الاولون اس کی خبر ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ دونوں معرفے نہیں ہو سکتے، ان کا غلط کہتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو انا و انت انت، میں ہوں تو ہے۔ عربوں کے نزدیک یہ ترکیب صحیح ہے، دونوں مبتدا اور خبر معرفہ ہیں لیکن مبتدا و خبر ہیں۔ تو سب سے پہلے کون ایمان لائے ہیں؟ کہ ان میں سے نام ہے جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کا بالاتفاق، جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ ایمان لائی۔ جب سرکار غار ہرا سے
تشریف لائے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. زملونی زملونی، مجھے ڈھانپ لو، مجھے لپیٹ دو. تو حضرت سیدہ خدیجہ چونکہ عمر میں بڑی تھیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس عمر تھی، ان کی 40 تھی، 15 برس کا مارجن تھا. اسے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہتے کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں نے آپ سے جو نکاح کیا تھا خدا کا پیغمبر سمجھ کے کیا تھا، اس لیے میرا ایمان قبول فرمائے. وہ جو نابیوں کا استعالہ ہے کہ علم ناب کی روح سے دونوں معرفی مبتدا و خبر نہیں ہو سکتے، دونوں مبتدا خبر. یہ مشہور مثال ہے، انا و انتا، میں ہوں اور تو ہے. تو اس کے بعد دوسرے مسلمان جناب حیدر کرار ہیں. اس کو امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء صفحہ 34 پر یہ بات لکھی ہے. وہ تاریخ الخلفاء جو ہے وہ اردو میں بھی چھپی ہے، بے شک آپ اردو کتاب خرید کے پڑھ لیں. حالانکہ امام جلال الدین سیوطی طبی طور پر حضرت حیدر کرار کے حامیوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حمایت کے لیے کوئی راستہ نکلے، خواہ وہ مضبوط ہو یا کمزور ہو، اس کو وہ اختیار کر لیتے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پہلے ایمان لانے کا چانس انہی کا ہے جن کو پہلی آشنائی ہے. ان میں تیسرے جو تھے حضرت زید بن حارثہ تھے، چوتھی جو تھی ام ایمن حضور کی دادے صاحب کی کنیز، اور اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے. اگر ترتیب مرتبہ کے اعتبار سے ایمان کی ترتیب کو معتبر سمجھے تو پھر معنی کیا نکلتے ہیں کہ اس میں تو چھٹے درجے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی ذات پاک نکلتی ہے. اور یہ مسئلہ سب کے ہاں بات جاننے کا ہے کہ اجماع افضلیت پر اجماع نہیں ہے، ظنیت پر اجتماع ہے. شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تکمیل الایمان، پہلی کتاب جو ہند کی سرزمین میں عقیدے کے نام سے لکھی گئی ہے اس کا نام ہے تکمیل الایمان. اور اہل علم ان کو کہتے ہیں. ہندوستان کا معلم اول حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی. اگر شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے بعد کسی آدمی کی اعتقادی امامت کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو وہ صرف خواجہ گولڑوی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو عمل کے میدان میں ایسا صحیح پایا کہ جو ان کا عقیدہ تھا اس کو ثابت کر کے دیا اور میدان میں کھڑے بھی رہے. اس میدان میں وہ قطر طرح تھے، اگرچہ ساتھ دینے والے ہاں کی ہاں میں ملانے والے بہت سارے لوگ مل گئے، لیکن ابتدائی طور پر اس میدان میں کھڑا ہونے کا کام انہوں نے مدینے والی سرکار کے سہارے پر کھڑا کیا. وہ اپنے طور پر جس کے اوپر وہ حکومت مددگار ہے جن کی حکومت پر سورج نہیں غروب ہوتا تھا. معمولی اگر اسمبلی کا ممبر کسی کا دھڑا کرے تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں، تھانے دار کسی کا دھڑا کرے اس سے ڈرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کسی کا دھڑا کرے اس سے ڈرتے ہیں، کوئی وزیر کسی کا دھڑا کرے اس سے ڈرتے. تو جن کی حکومت پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا، اگر ایک ملک میں غروب ہوتا تھا تو دوسرے ملک میں سورج نکل آتا تھا. یعنی 24 گھنٹے ان کی حکومت میں کوئی ایسا وقت نہیں آتا تھا جب کہ سورج غروب ہو جائے. تو ایسے کے مقابلے میں کھڑا ہونا تاریخ نہیں بتلاتی کہ عرب و عجم کے علماء میں سے کسی نے یہ بات کہی ہو کہ ہم اس بات کو ثابت کریں گے آپ کی امداد کریں. نہ امداد مانگی نہ کسی نے آفر کی. اس کا مطلب ان کا تعلق براہ راست مدینے والی سرکار کے ساتھ تھا کہ جس کے سہارے پر کل کائنات چلتی ہے میں اس کا بیٹا ہوں. ان کی طرف سے اگر مجھے سہارا تو مجھے انگریز سے کیا ڈر ہے. تو اس ملک کا معلم اول
شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی ہے، وہ اپنی تکمیل الایمان صفحہ 44 پہ لکھتے ہیں این جا کے اجماع کے شدہ است برہمی افضلیت ظنیہ شدہ است. یہ جو افضلیت کا پر اجماع ہوا، افضلیت پر نہیں ہوا، ظنیت پر ہوا ہے. مولانا نجم الغنی صاحب رام پوری بڑا لائق عالم دین ہے، اور سنی اور وہابی یک وقت سارے اس کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں. میرے کتب خانے پر کی کتاب موجود ہے، انہوں نے اس کے اندر اپنی کتاب عقائد کی شرح عقائد اردو میں ترجمہ کیا اس کا یا شرح کی، اس کے اندر بھی کہتے ہیں یہ مسئلہ ظنی ہے، قطعی ہرگز نہیں ہے. اور پہلے اس ملک میں جس آدمی نے یہ مسئلہ پھیلایا وہ حضرت ابن حجر مکی ہے. ان کی کتاب سوائق بور کا اس کا نام ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے. اس کے صفحہ 55 پر وہ لکھتے ہیں کہ مما یدل علی ان هؤلاء ظنی لأن المجمعین انفسهم لم یقطعوا بالافضلیت المذکورۃ بل انما ظنوها فقط کما هو المفہوم من عبارات الائمۃ و اشاراتهم وسبب ذلك انه مسئلۃ اجتہادیہ. یہ اس کی عبارت ہے سوائق بورگا کی صفحہ 55 کی. نماز کے بعد جو ساتھی بھی کوئی عالم یا غیر عالم دیکھنا چاہے میں اس کو دکھانے کا پابند ہوں. انہوں نے کہا کہ جو چیز اس جگہ بتاتی ہے کہ یہ مسئلہ ظنی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ افضلیت قطعی ہے، وہ کہتے ہیں صرف ظنی ہے. جیسا کہ سابقہ علماء کرام کے بیانات سے بات سمجھ میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا سبب کیا، کیوں یہ ظنی ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے، جس بارے میں شرع کے اندر کوئی دو ٹوک فیصلہ نہ ہو اس جگہ علماء کرام جو صاحب استعداد ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اس پر اجتہاد کریں. یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے جتنے بھی دلائل ان پر غور کریں، اور جو اصول استنباط ہیں قرآن سے معنی اخذ کرنے کے یا حدیث سے معنی اخذ کرنے کے یا حدیثوں کی تطبیق دینے کے، وہ فنی علوم سارے آپ استعمال کریں اور رائے قائم کریں کہ اس کا کیا معنی ہو چاہیے. اجتہاد کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ مسئلہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، مسئلہ اجتہادی ہے. مسئلہ اجتہادی کو قطعی کے لیے استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا. تو اس جگہ یہ بات صاف ہوئی جس سے پتہ چلا جو عماد الدین ابن کثیر ہے وہ بلائنڈلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دلے کا حامی ہے. اور جلال السیوطی اسی مقام پر جو حوالہ میں نے صفحہ 30 تاریخ الخلفاء پیش کی ہے اس کے اندر بتاتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان سے ان کے بیٹے محمد نے پوچھا، کہا ابا جی یہ بتلائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے مسلمان تھے؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹے وہ پہلے مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ چھٹے مسلمان تھے، لیکن ان کا اسلام بہت اچھا تھا. یعنی ان کی تعریف جو کی جاتی ہے وہ ان کے اسلام کی اچھائی کی وجہ سے کی جاتی ہے، اولیت کی وجہ سے. اولیت حاصل نہیں ہے، اولیت جناب خدیر کبریٰ کو حاصل ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے حضور من سنّ سنتاً حسنتاً، جو آدمی کوئی اچھا کام شروع کرے، من سنّ سنتاً حسنتاً فلہ اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامہ. کوئی اچھا کام شروع کرے تو اس کو دیکھ کے اور لوگ بھی وہ کام کریں، اس کو ایجاد کرنے کا بھی ثواب ہوگا اور اس پر عمل کرنے والوں کے برابر اس اکیلے کو ثواب بھی جائے گا. تو اس کو دوہرا نفع
ایجاد کرنے کا نفع الگ ہے، اس کی نقل کرنے والوں کے مجموعی نفع جو ہے وہ الگ ہے۔ اور من سنّا سنتاً سیئۃً فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها یوم القیامہ۔ جیسا طالب علموں میں کوئی شرارت کر دے تو اس کو شرارت کی بھی لعنت ملامت کرنا پڑتی ہے، مار پٹائی بھی اس کی ہوتی ہے۔ جو اس کو دیکھ کر اس طرح کی بھی ادار حرکت کرے اس کے لیے بھی وہی سزا ہے۔ اگر ایک طالب علم ہے وہ اپنا سبق دریاؤں کی روانی سے سناتا ہے، زبانی استاد پوچھتے ہیں، تاڑ تاڑ بولتا ہے اور امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کر لیتا ہے، اس کو اچھا کام اسے ایجاد کیا ہے۔ اس کے بعد جتنے اس کی پیروی کرنے والے ہیں ان سب کو بھی ثواب ملے گا، لیکن وہ پہلا آدمی جو ہے اس کو ان باقی پیروی کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے؟ شرارت شروع کرنے والے کو شرارت کی مار بھی پیٹے گی، نقل کرنے والوں کو بھی شرارت مار پیٹے گی۔ اچھائی اور برخورداری اور نیکی کا کام کرنے والوں کو شروع کرنے کا ثواب بھی ہوگا، اور جو اس کی پیروی کریں گے ان کے برابر اس اکیلے کو ثواب جائے گا۔ اسے 2 آنے کا کام کیا ہے، بعد میں 2 لاکھ نے کام کیا وہی، تو 2 لاکھ کے برابر اس کو جائے گا جس نے وہ کام شروع کیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ جمعہ صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے، طالب علم اس کے لیے پہلے ہے، کیونکہ آپ لوگوں سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ سرکار کے دین کا کام کریں گے۔ آپ کی سمجھ میں کوئی بات بیٹھ جائے وہ زیادہ نفع والا معاملہ ہے۔ تو کہتے من سنّا سنۃً سیئۃً فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ۔ اور جو آدمی کوئی برا کام شروع کرے گا، شروع کرنے کی سزا الگ ہوگی، اور اس کی پیروی کرنے والے، اس کی طرح کا کام کرنے والے باقی جتنے لوگ بھی ہوں گے ان سب کے برابر اس اکیلے کو سزا جائے گی۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ اور یہ سورہ توبہ، اس کے اندر غزوہ تبوک کا اکثر و بیشتر ثواب ذکر اور بحث ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمال درجے کے فضائل آئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی کے فضائل کمال درجے پر آئے ہیں، ان کو بھی یاد رکھ۔ ایک بات یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، کوئی صحابی اہل سنت کے نزدیک عیبدار نہیں ہے۔ جس کا مرنا ایمان پر ثابت ہے وہ صحابی ہے۔ اس کے مطلب عقیدہ اسلامی یہ ہے کہ سرکار کا جو صحابی ہے دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ اہل سنت والجماعت کا۔ طالب علم جو کتابیں پڑھتے ہو آخر تک پڑھتے جاؤ گے تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اور ساتھ قدم رہا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس جگہ اور بہت سارے صحابہ کی قربانیاں ہیں، خدمات ہیں، تو کسی ایک کے فضائل ظاہر کرنے سے دوسرے کی اکارت مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ایک سمندر ہے، جس سمندر سے چڑیا نے چونچ ماری ہے، اس نے کتنا پانی لیا جتنا اس کی چونچ ہے۔ اسے ایک آدمی نے پیالہ ڈبو کے نکالا، اس کے اندر پانی کتنا سارا ہوگا جتنا پیالے کی کیپیسٹی ہے، اور ایک آدمی نے گھڑا ڈبویا وہ نکالے گا پانی کتنا ہوگا جتنا گھڑے کا بیچ میں خلا ہے۔ تو صحابہ میں ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے، لیکن فضیلت سے خالی کوئی بھی نہیں۔ اس لیے صحابہ کے جو جھگڑے آپس میں ہوئے ہیں ان کو علماء کی بولی میں مشاجرات کہتے ہیں۔ صحابہ کے آپس میں جھگڑے وہ طالب علم کو نہیں مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا۔ عالم لوگ ان میں سے کافی لوگ پھسل جاتے ہیں، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں، یہ فلاں صحابی کا یہ قصور ہے، فلاں صحابی کا بولا نہیں ہے بیٹھ گئے تو کی کہہ لگا ہیڑا ڈالا۔ یہ پٹواریوں کا ایک فارمولہ ہے،
ملا نہیں ہے بیٹھ گئے تو یہ کہنے لگا ایڑا نہ، یعنی یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ ہمارے جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو غزوہ تبوک یہ پہلی وہ جنگ تھی جو بادشاہوں کے ساتھ لڑنے کی نوبت آئی۔ یہ غزوہ تبوک کیسرے روم کے مقابلے میں لڑنے کی نوبت آئی تھی۔ سرکار نے فرمایا پہلی جتنی جنگیں ہیں وہ قبیلوں کے ساتھ لڑی گئی ہے، یہ پہلی جنگ ہے جو بادشاہ کے مقابلے گریٹ پاور کے ساتھ۔ دو پاور سے، ایک کتلۃ الشرقیہ، ایک کتلۃ الغربیہ۔ کتلہ عربی زبان کو کہتے ہیں بلاک کو، مشرقی بلاک۔ مشرقی بلاک سے یہ پرشین فارسی والے اور فارسی والے کے جو ماتحت تھے وہ لوگ، اور کتلہ غربیہ سے مراد مغرب والے، یہ انگریز اور انگریز کے ساتھی جس میں جرمنی، بلغاریہ اور یہ ہالینڈ وغیرہ وغیرہ، یہ کتلہ غربیہ تھے۔ کتلہ شرقیہ اور کتلہ غربیہ یہ دو کتلے تھے، دو بلاک تھے۔ اس سے پیشتر کسی بڑے کتلہ کے ساتھ مقابلہ نہیں فیصلہ ہوا تھا۔ یہ پہلی جنگ تھی جو بادشاہوں کے ساتھ لڑی جانے والی۔ اب سوچنے کی بات ہے، جن کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، پہننے کا کپڑا نہیں تھا، رہنے کا مکان نہیں تھا، ان کو بادشاہوں کے ساتھ لڑنے کی کیا صورتحال ہے؟ مگر سرکار کے عشق اور محبت نے ان کو ایسا مجذوب کر دیا تھا، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے وہ مولے کو شہباز سے۔ نجم الدین کبریٰ وضو کر رہے تھے تو آپ کا ایک مرید وہ آپ کو وضو کرا رہا تھا، جو امام راضی کا شاگرد تھا۔ امام راضی کا کہنا تھا اگر شیطان مجھ پر روزانہ سوال کرے خدا کی خدائی کے بارے میں، روزانہ وہ جواب دوں جو کل نہیں دیا تھا، نیا سے نیا جواب۔ لیکن شیطان میں معمولی عالم نہیں ہے نا، شیطان صحیح مگر عالم بڑا ہے۔ علم اور بے ایمانی اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کو علم سے دھوکہ نہیں کھانا، ولیوں کے پیچھے چلنا ہے۔ جس طبقے نے علماء پیدا کیے ولی نہیں پیدا کیے، وہ سچے نہیں ہے۔ بے شمار لوگ ایسے، میرے پی ایچ ڈی کے سپروائزر دو مقرر، ایک عیسائی تھا ایک یہودی تھا، وہ خود ان کی ٹیپیں میرے پاس موجود ہیں۔ We believe that you can teach us، ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ اپنا علم ہمیں پڑھا سکتے۔ آتے ہیں ٹھگا ٹھگ پڑھتے، 25 برس انہوں نے مصر میں، جامعہ مصر میں گزارے ہوئے تھے، بڑی روانی کے ساتھ عربی لکھتے پڑھتے بولتے، ٹھگا ٹھگ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے، حدیثیں بیان کرتے، حدیثوں پر گفتگو کرتے۔ علم تھا مگر ایمان نہیں تھا۔ ایسا ممکن ہے کہ علم ہو، آپ نے سدا ثابت قدم رہنا ہے۔ آپ کے ائمہ اہل بیت رہنما ہیں، ائمہ اہل بیت کے بعد آپ کے امام ابو حنیفہ پیشوا ہیں، امام شافعی پیشوا ہیں، امام احمد حنبل پیشوا ہیں، اور امام مالک پیشوا ہے۔ مزے کی بات مولانا آپ کے نوٹیبل چیز ہے، اس پر غور کرے علماء کرام۔ امام ابو حنیفہ کا استاد کوئی نہیں تھا، تھے نا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، استاد کا مقلد کوئی نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ جس نے اہل بیت کے لیے جان دی ہے نا، وہ سچا ہے۔ امام مالک کو لوگ اپنا امام سمجھتے ہیں، کیا خیال ہے ان کا استاد کوئی نہیں تھا؟ بڑی تعداد میں ان کے اساتذہ تھے، لیکن لوگ امام مالک کے مقلد ہیں، استادوں کے مقلد نہیں ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت کے لیے مار انہوں نے کھائی ہے، اہل بیت کا دھڑا کیا کہ نبی پاک کی اولاد کے ساتھ ظلم کرتے ہو، ہم اہل بیت کے ساتھ مظلوموں میں بیٹھے گے، ہم تمہارا کچھ نہیں لینا چاہتے، ہم نے مدینہ والی سرکار کے سامنے پیش ہونا ہے۔ امام شافعی ان کو کہا گیا کہ آپ بغداد کے رہنے والے ہیں، آپ یہ اپنا عقیدہ چھوڑیں یا ملک چھوڑیں۔ ان کا ملک چھوڑ سکتا ہوں، عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بغداد کے رہنے والے ان کا مزار
مصر میں ہے. ایک دن مصر میں 3-4 سال لگاتار مصر جاتا رہا ہوں تحقیقات کی غرض سے. تو رات 3:30 بجے ان کے مزار پر حاضری دی تو دیکھا وہاں کافی گردا گرد بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بزرگ جن کا کوئی 2-2.5 کلو وزن ہوگا، چھوٹی سی چوکھٹ ہے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کرتے مجھے سنائی نہیں دیتے. دوسروں سے پوچھا یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا یہ فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں. وہ فضائل اہل بیت کیوں بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا امام شافعی کو خوش کرنا مراد ہے. تو امام شافعی جتنا فضائل اہل بیت سے کے بیان سے خوش ہوتے ہیں، ان کے ابے کے بھی فضائل بیان کرو اتنے خوش نہیں ہوتے. انہوں نے کہا میں ملک چھوڑ سکتا ہوں، عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا. اللہ حضرت کے امام احمد حنبل پہلا شخص ہے جس نے یزید کو کافر کہا. باقی لوگوں نے کیوں نہیں کہا؟ دراصل اس کی تحقیق کی نوبت نہیں آئی تھی. ان کے وقت میں جس وقت انہوں نے معتزلہ مذہب شروع کیا، پہلے معتزلے عباسی ہے. نبراس شرح عقائد کی شرح نبراس عبدالعزیز عربی کی لکھی میرے کتب خانے موجود ہے. اگر آپ لے کر مطالعہ کریں تو اصل کتاب کے مقابلے میں میرا قلم سے جس پر لکھا پڑا ہوا ہے وہ زیادہ بنتا ہے. یعنی ایسے جذباتی ہو کہ کسی کی مخالفت یا کسی کی موافقت نہیں کرتا ہوں. تحقیق کی نظروں میں جو بات قابل موافقت ہے اس کی موافقت کرتا ہوں. تو ان سے پوچھا یار یہ جو اوپر چادر پڑی ہے، ان کے مزار پر چادر تھی، آیت تطہیر اس پر لکھی تھی. کہا ان کی وصیت تھی میرے اوپر کپڑا وہ ڈالنا جس پر اہل بیت کا ذکر ہو. ادھر سچائی کی علامت کیا تھی؟ اولاد رسول کا دھڑا کرنا. تو حضرت امام احمد بن حنبل کی نوبت آئی تو انہوں نے اس پر تبصرے کیے، یزید کو کافر کہا. کیوں؟ جو کام یزید نے کیے تھے عباسیوں نے وہ 10 گنا اس سے زیادہ کیے تھے. یہ اگر یزید کو کافر کہے نا تو یہ پہلی ضرب لگتی تھی عباسیوں کو. انہوں نے یہ قبول کر لی، دروں کے نیچے جان دی ہے. پوچھتے رہے کہ اب باز آ جاؤ تو چھوڑ دیتے. انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا ایمان ہے، اس سے باز میں نہیں آ سکتا. تو جیل خانے میں جا. امام حنیفہ کا یہ لاش جو ہے وہ بھی جیل خانے سے آئی. ان کو چیف جسٹس کی پوسٹ آفر کی گئی. پتہ ہے چیف جو ہوتا ہے چیف جسٹس، اس کی بڑی قیمت ہے اسلام کی دنیا میں. اگر بادشاہ فیصلہ کرے تو چیف جسٹس جس کو قاضی القضات کہتے اس کے کورٹ میں اپیلیبل ہے. لیکن چیف جسٹس فیصلہ کرے تو وہ بادشاہ کے کورٹ میں اپیلیبل نہیں ہے. وہاں نہیں جا کے کہہ سکتے کہ مولوی صاحب نے فیصلہ کیا بادشاہ ہے، قانون میں اس کا درجہ فائق ہے. جس وقت چیف جسٹس کو بلی کا بچہ بنا لیا جائے، اس بیچارے نے کیا فیصلے کر رہے ہیں. حضرت حیدر کرار کا ایک یادگاری معاملہ مجھے ذہن میں آگے عرض کرتا ہوں. ان کے چیف جسٹس قاضی شرح حضرت مولا مرتضیٰ نے ان کے ہاں ایک کیس فائل کیا. ٹائم کتنا رہتا ہے؟ ختم ہوا؟ اچھا چلو، نہیں وقت سے تجاوز نہیں کرتے انشاءاللہ. آئندہ غزوہ تبوک انشاءاللہ بیان کریں گے. اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا کردار بیان کریں گے، فاروق اعظم کا کردار بیان کریں گے، عثمان غنی کا کردار بیان کریں گے. یہ ارگلیرا رگو بوئے دیگرس جس کے بھی واقعات ہیں پڑھو، پتہ چلتا ہے یہی بندہ دنیا میں گزرا ہے، اور کوئی بندہ کوئی گزرا ہی نہیں ہے. نبی پاک کے غلام، ایک سے ایک زیادہ حسین، ایک سے ایک زیادہ بزرگ، ایک سے ایک زیادہ قربانیاں کرنے والا، سچے موتیوں کی طرح ہیں. ہم نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، سرکار کے کتے کو برا نہیں کہہ سکتے.
شاہ عبد الحق صاحب نے تکمیل الایمان کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ شریف کے کانٹے جو ہیں ان کی بھی تعظیم کریے. کانٹا تو چبھتا ہے نا، کائے چبھنے کی نسبت مدینہ شریف کے کانٹوں کے بارے میں نہیں کرنی. حتیٰ کہ یثرب کے بارے میں کہا، یثرب کے معنی بنجر زمین. اسلام سے پہلے اس کے جگہ کا نام تھا یثرب کا، اب اسے یثرب کہنا کبیرہ گناہ ہے. کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہ نہ کہے یثرب. اس کتاب کا نام ہے جذب القلوب الی دیار محبوب. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے اور قیامت کے میدان میں سرکار کے غلاموں میں کھڑا کرے.